یہ ہے نبی کی شان، کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں مسلمان، لڑو مت، جھگڑو مت۔ کب تک لڑتے رہو گے؟ لڑنا ہے تو لاٹھی بانس سے مت لڑو، دماغ سے لڑو، دماغ سے۔ ادھر دیکھیے، اگر کوئی داڑھی ٹوپی رکھ کر نبی کے خلاف بولتا ہے تو سمجھ لینا وہ حدیث نہیں بول رہا ہے، وہ خبیث بول رہا ہے۔ اور بولو، اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا اگر نبی کے خلاف بولے تو سمجھ لینا یہ حدیث نہیں، خبیث بول رہا ہے۔ حدیث میں ہر جگہ نبی کی تعریف، قرآن میں ہر جگہ نبی کی تعریف۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو۔ یہ پہلا وعدہ میں نے پورا کر دیا، اجازت دیجئے تو 10 منٹ میں دوسرا وعدہ اور 10 منٹ میں تیسرا وعدہ پورا کر کے سلام پڑھ دوں اگر اجازت ہو تب، ورنہ ایک وعدہ پر تقریر ختم۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ چچا برداشت کریں گے؟ چچا کو بولیے، چچا اجازت ہے؟ جلدی بولیے، اجازت ہے؟ او چچا جا رہے ہیں، اجازت نہیں ہے، جانے دیجئے، استنجا کی ضرورت ہے، اجازت دیجئے تو میں دوسرا وعدہ 5 منٹ میں، کئی منٹ میں؟ جلدی بیٹھاؤ بچے کو، 5 منٹ میں پورا کروں۔ بہت شاندار وعدہ۔ ادھر دیکھیے، آپ کے بہادر گنج میں آیا تھا آج سے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے۔ ادھر دیکھیے، 1.5 سال پہلے وہ خانقاہ والے جلسے میں، جب جلسے میں آیا تھا تو وہاں ایک صاحب نے، یہ سارے علماء گواہ ہیں، حضرت بھی گواہ ہیں، حضرت سے بھی پوچھ لیجئے، جتنے لوگ جلسے میں تھے سب سے پوچھ لیجئے، وہاں کسی نیتا نے اپنی تقریر میں، اپنی اسپیچ میں کہا میرے نبی ان پڑھ تھے۔ نبی کو کیا کہا؟ جلدی بولو، ان پڑھ۔ کیا کہا؟ ان پڑھ کہا۔ بولو توبہ کرو، توبہ پڑھو، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے علماء گواہ ہیں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ ادھر دیکھیے، وہاں تو میں نے جواب دیا تھا لیکن جواب مختصر تھا۔ آج میں جو جواب دینا چاہ رہا ہوں، ادھر دیکھیے بھائی، آج جو میں جواب دینا جا رہا ہوں، اگر واقعی آپ اگر جان لیں گے تو ہل جائیں گے، قسم خدا۔ سارا مجمع اگر بابو لوگ اگر اس کو سمجھنا چاہتے کہ امی کا، اللہ نے قرآن میں جو نبی کو امی کہا، امی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے، نبی کے بارے میں اللہ نے جو امی کہا اس کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ادھر دیکھیے، سارا مجمع ذہن لگائیے، ادھر دیکھیے، امی کا معنی بہت ہے، زور سے بولو، امی کا معنی بے شمار ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں نبی کو امی کہا اس کا مطلب الگ ہے، اور آپ کو جو امی کہا جاتا ہے اس کا مطلب الگ ہے۔ آپ کو امی کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، ان کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، مولانا بولو رشیدی صاحب کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، غلام ربانی کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، ہمارے علماء کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، جاہل۔ کسی نے اگر کہہ دیا امی تو مطلب ہوگا ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ تو آپ کو امی کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، ہم کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، ان کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، لیکن نبی کے لیے ان پڑھ کہنا یہ گستاخی ہے، توہین ہے۔ ارے بولو، جن پر قرآن اترا، بولو کیا وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا نبی ہو کیا وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا محبوب ہو کیا وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جس کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہو کیا وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ جو نبی کو ان پڑھ کہے اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں، وہ خود ان پڑھ، اس کا مولوی مولانا ان پڑھ، اس کی جماعت ان پڑھ، اس کا باپ دادا ان پڑھ، میرا رسول ان پڑھ نہیں۔ میرا رسول بولے تو لاکھوں حکمتیں ظاہر ہو، میرا رسول کلام فرمائے تو ہزاروں بولو نکاح جاری ہو۔
اللہ نے نبی کو ان پڑھ نہیں بلکہ بولو ایسا عالم بنایا ہے، ایسا عالم بنایا ہے کہ آپ کو تو صرف دنیا کی خبر ہے، مصطفیٰ کو جنت کی بھی خبر ہے، مصطفیٰ کو دوزخ کی بھی خبر ہے، مصطفیٰ کو آسمانوں کی بھی خبر ہے، مصطفیٰ کو قبر کی بھی خبر ہے۔ میرا رسول ان پڑھ نہیں، ایسا عالم ہے جو تمہارے گھر میں ہو رہا ہے رسول اسے بھی دیکھتے ہیں، اور جو تمہارے دل میں ہے رسول اسے بھی دیکھتے ہیں۔ نبی ان پڑھ نہیں، اگر نبی ان پڑھ ہوں گے تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ ارے بولو، نبی ان پڑھ ہوں گے تو قوم کا حال کیا ہوگا؟ کہیں ان پڑھ رہبری کرے گا؟ ارے زور سے بولو، نبی رہبر ہوتا ہے اور ان پڑھ رہبر نہیں بن سکتا۔ ارے بولو، ان پڑھ کسی کا پیر نہیں بن سکتا۔ اب سنیے مطلب، امی کا مطلب آپ کے لیے تو مطلب ہے ان پڑھ، ان کے لیے ان پڑھ، میرے لیے ان پڑھ، لیکن نبی کی شان میں ادھر دیکھیں، نبی کی شان میں جو امی کا مطلب کیا ہے دھیان سے سنیے گا، دھیان سے ادھر دیکھیں۔ نبی کی شان میں جو اللہ نے امی کہا، ادھر دیکھیے، امی کا مطلب ہے اس دنیا میں جن کا کوئی استاذ نہیں، اس دنیا میں جن کا، زور سے بولو، کوئی استاذ نہیں، یہ مطلب ہے۔ نبی کو اللہ نے امی کہا تو امی یہ نبی کا عیب نہیں ہے، نبی کی شان ہے، یہ نبی کا نقص نہیں ہے، نبی کا معجزہ ہے، معجزہ۔ نبی کے تمام معجزے میں سب سے عظیم معجزہ امی ہونا ہے۔ امی کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، میرا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، مولانا کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، ان کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، لیکن اللہ جس کو نبی بناتا ہے ان کا دنیا میں عام آدمی استاذ نہیں ہوتا۔ نبی کا استاذ یا تو اللہ ہوگا یا تو دوسرا نبی ہوگا، زور سے بولو، نبی کا استاذ یا تو خود اللہ ہوگا یا دوسرا نبی ہوگا۔ نبی کا استاذ ایرے گائرے نتھو کھیرے نہیں ہو سکتا۔ ارے یہ تو چھوڑو، ولی بھی نہیں ہو سکتا، نبی کا استاذ ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا استاذ یا تو نبی ہوگا یا صرف اللہ ہوگا۔ میرے نبی کا استاذ صرف اللہ ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے۔ نبی کو جو اللہ نے امی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے، اے نبی، دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، مگر آپ کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں آپ کا کوئی استاذ نہیں۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مرتبہ ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ جو امی کا مطلب ان پڑھ نکالے، اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں۔ اس سے کہیے توبہ کرو، ہوش میں آؤ۔ اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، کئی وعدہ پورا کیا، جلدی بولو؟ 2۔ اگر اجازت دیجئے تو تیسرا وعدہ بھی پورا کر دوں تاکہ آپ جائیں تو کچھ لے کر ذرا بیٹھیے 15 منٹ، صحیح سے بیٹھیے، صحیح سے بیٹھیے، ہوش میں، نیند کو دور کیجئے۔ ادھر دیکھیں، میں نے تیسرا وعدہ کیا کیا تھا، بولو؟ چچا میاں ادھر دیکھیے، ہنسیے نہیں۔ غلام ربانی کو تقریر کرنے میں محنت لگتی ہے، میں چاہوں تو چلا جاؤں، بیٹھ جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی جائے تو کچھ لے کر جائے۔ ارے بولو، اب میں تیسرا وعدہ میں نے یہ کیا تھا کہ نبی کی امت میں 73 فرقے کیوں ہوں گے؟ 72 جہنمی، 1 جنتی کیوں ہوں گے؟ چچا سن لو، اور کل جا کر کے آپ جہاں چاہو اعلان کرو، اس بات کو سن لو، 10 منٹ کی بات ہے۔ اگر اس حدیث کو سن لو گے تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا، لڑائی بند کر دو گے، جھگڑا بند کر دو گے، سنی بن کر رہو گے، سنی۔ اس حدیث کو اگر سن لو گے تو جس نے غلطی کی ہے وہ توبہ کر لے گا، توبہ۔ ہوش میں آؤ، اگر اس حدیث کو سننا چاہتے ہو تو بابو لوگ، بس 10 منٹ آپ کا ٹائم لوں گا۔ ادھر دیکھیے، اسٹیج والے بھی ہوش میں رہے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟
یہی سب ڈسٹرب کرتے ہیں. میں ختم کر دوں تقریر؟ یہ سب غلط بات ہے. میرے سامنے بیٹھ کر کے موبائل سے بات مت کیجیے، کیونکہ آپ بات کریں گے تو آدمی آپ کو دیکھے گا، دھیان بٹے گا. کیا ہوگا؟ ارے بولو کیا ہوگا؟ دھیان. آپ کو اگر ضروری فون ہے تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، بات کیجئے، اجازت ہے. اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں. آخری وعدہ کہ نبی نے، ادھر دیکھیں، 73 فرقے مسلمانوں میں کیوں ہوں گے اور 72 جہنمی، ایک جنتی کیوں ہوں گے؟ اجازت ہے تو 10 منٹ میں جلدی جلدی سن لیجئے چچا، یہ حدیث آپ کو کام آئے گی. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، کتاب الایمان، باب الاعتصام، صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. یہ حدیث سورت سے زیادہ مشہور ہے، سب کو یاد ہے، مگر آپ لوگوں نے ایک ٹکڑا سنا، اسی لیے لڑائی کر رہے ہیں. اگر پوری حدیث سن لیے ہوتے تو آپ لڑائی نہیں کرتے، آپس میں سمجھ لیتے حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. اب تک آپ کو لوگوں نے ایک ٹکڑا سنایا، پوری حدیث نہیں سنائی، اسی لیے مسلمان لڑائی کر رہے ہیں. آج پوری حدیث آپ کا غلام ربانی سنانے جا رہا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بالکل کلیئر ہو جائے. پھر سے آپ حوالہ سنیے. مشکاۃ شریف، جلد نمبر 1، پیج نمبر، زور سے بولو 30، پیج نمبر 30. ایمان کی بحث، کتاب ایمان کی بحث اور اعتصام کا بیان، یعنی سنت، کتاب و سنت کا بیان. اب آپ حدیث سنیں. اللہ اللہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال ما انا عليه واصحابي. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے، 10 منٹ آپ اپنا قیمتی وقت دیجئے، قیمتی وقت. اے بابو، بابو بیٹا، بھائی صاحب، یہ دیکھیے، یہ جلیبی لے کے جا رہا ہے. کیسے جا رہا ہے؟ ادھر دیکھیے، مولانا لوگ جب بلاتا ہے تو سینہ تن، ارے تمہارا ہم تو کچھ نہیں بگاڑیں گے، لیکن جب فرشتے برسائیں گے تب تم کو پتا چلے گا. ہم کیا بگاڑیں گے، ہم تو کمزور آدمی. یہ دیکھیں، میں ادھر بول رہا ہوں حدیث اور وہ اللہ چندہ دیتے جائیں. یہی سب جلسہ کرو تو یہ پنڈال لگانے سے جلسہ نہیں ہوتا، یہ پنڈال لگانے سے جلسہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے تقریر کو اگر خراب کیا تو سمجھو کہ آپ کا جلسہ خراب. غلام ربانی آپ کو دل گردہ پیش کر رہا ہے، ٹائم دے رہے ہو 2 بجے، پھر بھی میں جوانی میں بول رہا ہوں، لیکن آپ کی جوانی ختم ہو چکی ہے. تو کیا جوانی ہے؟ بولو میری جوانی تو ہے، لیکن تمہاری جوانی ختم ہو چکی ہے. آپ کی جوانی 12-1 بجے تک رہتی ہے. 1 بجے کے بعد بچہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوان بھی 1 بجے کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے. 10 منٹ بیٹھیے، حدیث تو سنا دیا. کس کتاب کی حدیث سنائی؟ جلدی بولو. مشکاۃ شریف، جلد نمبر 1، پیج نمبر، اور بولو پیج نمبر 30. انعام کتنا؟ منہ میں جتنا آ جائے اتنا لاؤ، جھولا بھرو پیسہ. ادھر دیکھیے، کم پڑھے لکھے مولویوں نے، ہمارے مولویوں نے نہیں، ہمارے علماء تو ادھر دیکھیے کٹ پیس کوئی بھی چیز نہیں بولتے، کٹ پیس دوسرے لوگ بولتے ہیں. ادھر دیکھیے، ہمارے علماء پوری حدیث سناتے ہیں.
غلام ربانی آپ کو پوری حدیث سنا چکا، مطلب سن لیجئے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، بالکل کلیئر، قسم خدا آنکھ کھل جائے گی، پردہ، آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ مطلب سنیے، مطلب ادھر دیکھیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، مکھیا جی سنیے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ پھر سے سنیے، نبی فرماتے ہیں میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ کنفرم آئے گا، میری امت پر وہ وقت کنفرم آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یہودی اور نصرانی پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یعنی یہودی اور نصرانی پر آیا، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا۔ نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ہوگا۔ میری امت میں 72 فرقہ جہنمی، یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کی دوستی ہوگی، ان کا تعلق ہوگا، اور ایک فرقہ جنتی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ بابو لوگ کتنے لوگوں نے اس حدیث کو سن لیا؟ 5 منٹ اور ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ یہ سفید گنجی والے کو بیٹھاؤ، جلدی بیٹھاؤ۔ یہ دیکھیں، یہ لومڑی کی طرح بھاگ رہا ہے، دیکھیں اللہ قسم خدا، بڑا افسوس ہے، کشن گنج پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔ کشن گنج بدلا جا رہا ہے، بدل اس لیے رہا ہے، ادھر دیکھیے، ہم مولویوں کی غلطی، کس کی؟ ہم مولویوں کی غلطی ہے۔ ہمارے بھائی لوگ کمزور ہو گئے تو عوام کمزور ہو رہی ہے۔ بولو کمزور ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے، آپ نے حدیث سن لی، پھر سے آپ سنیے نبی نے کیا کہا، زور سے بولو۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، کیا کہا؟ وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ ادھر دیکھیے، قرآن میں جگہ جگہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اس کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے جنہوں نے یوسف، وہ 9 بیٹے، 10 بیٹے، کلیے بولو 10 بیٹے، کل 12، 11 بولو 11 یوسف علیہ السلام کے، بولو کتنے بھائی تھے جلدی بولو؟ 11۔ ادھر دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، یوسف علیہ السلام کو لے کر 12، ارے زور سے بولو 12۔ قرآن میں آیا انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 بھائی۔ ادھر دیکھیے، 11 بھائیوں نے ستارے کی شکل میں دیکھا ان کو کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ۔ ادھر دیکھیے، قرآن سے ثابت ہے، میری طرف دیکھیے،
یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا. ارے بولو، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا. ان 10 کی اولاد کو یہودی اور نصرانی کہا جاتا ہے. ان 10 کی اولاد کو جلدی بولو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی اور نصرانی. نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یہودی پر آیا، نصرانی پر آیا. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا. اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ لوگ اسی کی نقل کریں گے اور اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے. اب آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے. میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹے گی. ایک جنتی 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ تو نام تو رکھیں گے عبداللہ، نام تو رکھیں گے سلمان، نام تو رکھیں گے عبد الغفار، نام تو رکھیں گے بولو محمد، لیکن یہ 72 فرقوں کی دوستی اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ہوگی. ان کا تار انہی 72 فرقوں سے جڑا ہوگا، ان کا کنیکشن انہی 72 فرقوں سے ہوگا. ایک فرقہ جنتی وہ ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن ایک فرقہ ہمیشہ بولو میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. اب آپ حدیث سن چکے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے بھائی صاحب، میری طرف دیکھیے، ناک مت پکڑیے، میری طرف دیکھیے. یہ بتائیے کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو سنی. ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے زور سے بولو، ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو کیا ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم ہی لوگ سنی ہیں کہ ہم سے بھی پہلے مسلمان سنی تھے؟ ارے بولو، ہم سے بھی پہلے مسلمان. ادھر دیکھیے، آپ 50 سال پیچھے چلیے، سب سنی. ادھر دیکھیے 100 برس پیچھے چلیے، سب سنی. 200 برس پیچھے چلیے، سب سنی. 500 برس پیچھے چلیے، سب سنی. 1000 برس پیچھے چلیے، سب سنی. 1200 برس پیچھے چلیے، سب سنی. بدلاؤ کب سے آیا؟ ادھر دیکھو، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. آپ لوگ نیوز سن رہے ہو، سب کچھ سن رہے ہو، سب معلوم ہو چکا ہے آپ لوگوں کو. ادھر دیکھیے، بدلاؤ کب سے آیا؟ جب سے عرب میں ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی. ارے زور سے بولو، بدلاؤ کب سے آیا مسلمانوں میں؟ جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت رہی، جب تک عرب میں ترکیوں کا جلوہ رہا، ایک بھی یہودی عرب میں داخل نہیں ہوا تھا. ایک بھی یہودی عرب میں داخل نہیں ہوا تھا جب تک ترکیوں کی حکومت رہی. لیکن ترکیوں کی حکومت کو ختم کس نے کیا؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود، ان دونوں کی فوج نے مل کر ترکیوں سے بغاوت کیا، ترکیوں کی حکومت کو ختم کیا. اور یہ سب معاملہ کیسے ہوا؟ یہودیوں نے پشت پناہی کی. یہودی مسلمان یہودیوں کی نظر میں کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ عرب میں میں کیسے داخل ہو جاؤں، عرب میں کیسے آؤں، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کیسے کیا جائے. اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود ان دونوں کو ورغلایا، اور ورغلانے کے بعد ان کی فوج تیار کروائی، اور فوج تیار کروانے کے بعد ترکیوں سے مقابلہ کروایا، قتل و قتال، جدل و جدال کروایا. ترکی بیچارے رحم دل، بڑے شریف. ترکیوں نے کہا خون تم بہا رہے ہو
تو یہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا. میں کرسی کو لات مار دوں گا, اس کرسی کو چھوڑ دوں گا, لیکن میں اپنے بھائی کا خون نہیں بہنے دوں گا. تم کو کرسی چاہیے تو میں کرسی دے رہا ہوں, لیکن آپس میں قتل و قتال مت کرو. مرے گا تو مسلمان مرے گا, قتل ہوگا تو مسلمان قتل ہوگا, اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمان کا خون بہایا جائے. چلو میں حکومت چھوڑ رہا ہوں, تم کو کرسی دے رہا ہوں. ترکیوں نے اپنی کرسی, اپنی بادشاہت بولو محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل رسول کے بولو آل سعود کے حوالے کر دیا. آل سعود کے حوالے کر دیا. ان دونوں نے کرسی پر ادھر دیکھیے بیٹھنے سے پہلے معاہدہ کیا. کیا معاہدہ کیا؟ ادھر دیکھیے کہ ہم دونوں مل کر حکومت کریں گے. دنیاوی معاملے میں سعود, آل سعود کی چلے گی. دنیاوی معاملے میں آل سعود کا حکم چلے گا, اور دینی معاملے میں محمد بن عبد الوہاب کا حکم چلے گا. ان دونوں نے اپنا بولو معاہدہ کیا, کرسی پر بیٹھ گئے. کرسی پر بیٹھتے ہی ان لوگوں نے وہ ہنگامہ مچایا کہ جتنی عورتیں مسلمہ تھی ان کا بال مڈوانے لگے, شرک کا فتویٰ دینے لگے, مسلمانوں کا قتل کرنے لگے. یہ برما والے کیا ظلم کریں گے؟ جو ظلم ترکیوں کے مسلمانوں پر اور عرب کے مسلمانوں پر محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود کی فوج نے کیا, مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اپنی جماعت الگ سے قائم کی. اس کے باپ دادا سب سنی تھے, سب مسلمان تھے, سب کا عقیدہ وہی تھا جو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے. لیکن جیسے کرسی پر بیٹھا اس نے اپنا فرقہ الگ بنا لیا. اس فرقے کا نام وہابی ہے. ارے بولو, سنیوں سے کٹ کر, سب سے ادھر دیکھیے, سنیوں سے کٹ کر کے جو عظیم فرقہ بنا وہ وہابی بنا. پھر جب وہابی مضبوط ہونے لگا تو یہودیوں کی آنکھ میں چبھنے لگے. یہودیوں نے پھر گیم کھیلا کہ اس کی طاقت کو کیسے برباد کیا جائے, تو اس کو بھی ٹکڑوں میں بانٹا. کیسے ٹکڑوں میں بانٹا؟ وہابی کو کاٹ کر کے غیر مقلد بنا دیا, وہابی کو کٹوا کر کے سلفی بنا دیا, وہابی کو کٹوا کر کے اہل حدیث بنا دیا, وہابی کو کٹوا کر کے اور بھی دیگر فرقے بنا دیے. تو میری طرف دیکھیے, مسلمانوں کو برباد اگر کسی نے کیا ہے تو یہودیوں نے کیا ہے. جب تک ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا تھا, لیکن ترکیوں کی حکومت کو یہودیوں کے اشارے پر جس نے ختم کیا اس فرقے کا نام وہابی ہے. یاد رکھیے, وہابی نے سنیوں سے کٹ کر کے اپنی جماعت الگ قائم کی, اپنا مشن الگ قائم کیا, اپنا نظریہ الگ قائم کیا, اپنا عقیدہ الگ قائم کیا, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹا. جب تک عرب میں مسلمان تھے ترکیوں کی حکومت تھی, پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر تھے. زور سے بولو, پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر تھے. لیکن جب سے ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے, مسلمان کمزور ہو گئے. آخری بات ادھر دیکھیے, آخری بات, آج فلسطین برباد ہو گیا. ارے بولو, آج فلسطین برباد ہو گیا. 57 کنٹری مسلمانوں کی ہے. کتنی کنٹری ہے بولیے مکھیا جی؟ 57 کنٹری مسلمانوں کی ہے. سب نے گیڈر بھپکی ماری. ارے بولو, سب نے گیڈر بھپکی ماری, لیکن فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا. اگر یہ ساتھ دیے ہوتے تو قسم خدا کی یہودیوں کے پراکچے اڑا دیتے. لیکن چونکہ اندر سے سب یہودی بن چکے ہیں. ارے بولو, جو پیغمبر نے فرمایا وہ آج سچ ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا.
جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہیں فلسطین برباد ہو گیا، بچے قتل ہو گئے، ماں بہنیں بولو بیوہ ہو گئی، عرب کا 57 کنٹری صرف گیڈر بھپکی مار رہی ہے، جبکہ ان کے پاس پوری طاقت ہے۔ کسی نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، فلسطین برباد ہو گیا، ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بس عرب کا مسلمان نام کا مسلمان ہے، اندر سے سب کا رشتہ یہودیوں سے ہے۔ ان کے گھروں میں امریکہ کی بیٹی ہے، ان کے گھروں میں جاپان کی بیٹی ہے، ان کے گھروں میں لندن کی بیٹی ہے۔ پہلے وہ نکاح کرتے تھے ہندوستان کی لڑکیوں سے، پاکستان کی لڑکیوں سے، بنگلہ دیش کی لڑکیوں سے، اپنے ملک کے مسلمان لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے۔ اب ان کو مسلمان لڑکیوں سے مزہ نہیں آ رہا ہے، اب وہ یہودیوں کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں۔ ان کے گھر میں کھانا بنانے والی عورتیں بولو یہودیہ ہے، ان کی بیوی یہودیہ ہے۔ ان سے کہیے کہ یہودیہ سے تم نکاح کیے ہو تو کہتے کلمہ پڑھا لیا ہے۔ قسم خدا یہودیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، یہودی کی بیٹیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ لوگ جو نکاح کر رہے ہیں یہ نکاح نہیں کر رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں۔ آج بولو فلسطین برباد ہو گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اے مسلمان بھائیوں، سنی بن کر رہو، سنی فرقہ ہی حق پر ہے۔ جب تک ترکیوں کی حکومت تھی 250 برس پہلے تک، 250 برس پہلے تک جتنے لوگ وہابی بنے ہیں سب کے باپ دادا سنی تھے، جتنے لوگ اہل حدیث بنے ہیں سب کے باپ دادا سنی تھے، جتنے لوگ دیوبندی بنے ہیں سب کے باپ دادا سنی تھے، بولو تھے کہ نہیں؟ سب کے باپ دادا مفتی مولانا سب سنی تھے۔ ہم لوگ گلے ملتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، ایک ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن ترکیوں کی جب سے حکومت ختم ہوئی مسلمان برباد ہو گیا، مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ آج ہمارا بھائی الگ جماعت میں ہے، ہمارا باپ الگ جماعت میں ہے، ہمارا دادا الگ جماعت میں ہے۔ دھوکہ مت کھاؤ، سنی ہی حق پر ہے اور یہی فرقہ جنتی ہے۔ ادھر دیکھیے، یہ آج سے نہیں، جب سے بولو 1200-1300 برس سے یہ پوری دنیا میں ہے۔ یہ مت سوچنا کہ صرف سنی لوگ، ہم لوگ نئے ہیں، نہیں۔ ایک بات بتاؤ، بس چلتے چلتے یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں تک جو اسلام پہنچا، ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ؟ اور بولو، ہم لوگوں تک جو اسلام پہنچا، ہمارا دین پہنچا، ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ؟ بولو ڈائریکٹ نہیں پہنچا، انڈائریکٹ پہنچا، نقل ہو کر پہنچا، بولو نقل ہو کر پہنچا۔ اس لیے قرآن کی تعریف ہے، القرآن المنزل من السماء علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا۔ قرآن نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے، نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے بزرگان دین کو دیا، بزرگان دین نے بھوکے رہ کر، پیاس رہ کر، ادھر دیکھیے بال بچوں کو قربان کر کے، دریا سمندر پار کر کے، گھاس کھا کر، پتے کھا کر ہم تک قرآن پہنچایا، ہم تک حدیثیں پہنچائی۔ تو اے مسلمان، جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک حدیثیں پہنچی، جن بزرگوں کے ذریعے بولو ہم تک ہمارا دین پہنچا، وہ سارے بزرگان دین سنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، وہ سارے بزرگان دین کیا ہے؟ زور سے بولو، سنی۔ ادھر دیکھو، غوث اعظم سنی، غریب نواز سنی، نظام الدین سنی، ادھر دیکھو بختیار کاکی سنی، بولو حضرت بولو پیران پیر سنی، مخدوم بہاری سنی، مخدوم پنڈوی سنی، یہ جتنے بزرگان دین بولو، مخدوم کچھوچ بھی سنی، یہ سارے بزرگان دین سنی۔ تو جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک ہمارا بولو اسلام پہنچا،
یہ سارے بزرگوں کا طریقہ وہی تھا جو طریقہ ہمارے سنت والجماعت کا ہے، ان سارے بزرگوں کا راستہ وہی تھا جو راستہ ہمارے سنت والجماعت کا ہے۔ ہم نئے نہیں ہیں، نئے یہ لوگ ہیں جو ترکیوں کی حکومت کے بعد بدلے ہیں۔ جلدی بولو، نئے وہ لوگ ہیں جو ترکیوں کی حکومت کے بعد بدلے ہیں۔ ہم نئے نہیں، ہم تو 1400 برس پرانے ہیں۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے۔ جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، جہاں رہیے سنی بن کر رہیے، اور حق کو پہچانیے، حق کا ساتھ دیجئے، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے۔ مسلک اعلی حضرت پلاؤ چلاؤ بریانی کھانے کا نام نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت اللہ رسول کے دوستوں سے دوستی رکھنے کا نام ہے۔ مسلک اعلی حضرت